ایک زمانے میں جادو کے جنگل کے ایک پوشیدہ کونے میں لونا نامی ایک جادوئی گڑیا موجود تھی۔ لونا کوئی عام گڑیا نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک دل تھا جو جنگل ہی کی تال کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ اس کی چینی مٹی کے برتن کی جلد چاندنی کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وقت سے زیادہ پرانے راز تھے۔ لونا ایک آرام دہ کھوکھلے درخت میں رہتی تھی جس کے چاروں طرف اوس کے چومے ہوئے مشروم اور فائر فلائز تھیں جو اس کی خاموش لوریوں پر رقص کرتی تھیں۔ اس نے نازک لباس بنانے کے لیے گرے ہوئے پنکھڑیوں کو ایک ساتھ سلائی کرتے ہوئے اپنے دن گزارے۔ ہر ایک آخری سے زیادہ شاندار ہوتا تھا۔ جنگل کی مخلوق اسے پسند کرتی تھی اور وہ اس کی کہانیاں سننے کے لیے اس کے درخت کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن لونا کی ایک تڑپ تھی، اپنے گھر کی قاعدار سرحدوں سے باہر تلاش کرنے کی خواہش۔ اس نے اس پرجوش پری سے ملنے کا خواب دیکھا جو درختوں کی چوٹیوں سے اڑتی ہوئی ستاروں کی دھول کی پگڈنڈیوں سے آتی تھی۔ پری کو آریہ کے نام سے جانا جاتا تھا، سرگوشیوں کی سرپرست جس کے پنکھ دودھ کی طرح چمکدار تھے اور جس کی ہنسی ہوا کے جھنکار کی طرح لگتی تھی۔ ایک چاندنی رات لونا نے فیصلہ کیا۔ اس نے اکارن کیپ سے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا، اسے خشک پنکھڑیوں سے بھرا اور وہ اپنے ایڈونچر پر روانہ ہو گئی۔ جنگل نے سرگوشی میں خبردار کیا، لیکن لونا کا دل توپوں کے ساتھ تیز دھڑکنے لگا۔ وہ فائر فلائز کی چمک کے پیچھے چلی، آریہ کی ہنسی کے دور دراز راگ سے رہنمائی لی۔ جیسے ہی لونا جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئی، اس کا سامنا جادوئی ندیوں اور بات کرنے والے درختوں سے ہوا۔ پتے سرسراتے، کھوئے ہوئے پیار اور بھولے ہوئے منتر کی کہانیاں بانٹتے۔ لونا نے سنا، اس کی چینی مٹی کے برتن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہی ہے۔ آخر کار جنگل کے مرکز میں لونا کو چاند کی روشنی میں نہایا ہوا ایک صاف ستھرا راستہ ملا۔ وہاں ایک چاندی کی شہتیر پر رقص آریہ تھی۔ اس کے پنکھ چمک رہے تھے اور اس کی ہنسی قدیم درختوں میں گونج رہی تھی۔ لونا آگے بڑھی، اس کا چھوٹا سا دل دھڑک رہا تھا۔ میری تنہائی میں کس نے مداخلت کی ہے؟ آریہ کی آواز سریلی اور سخت تھی۔ لونا گھبرا گئی، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ میں لونا ہوں، دھڑکتے دل والی گڑیا، میں تیری حکمت کی طالب ہوں۔ پیاری پری، آریہ نے سر جھکا کر لونا کی طرف دیکھا۔ تم مجھے کیوں ڈھونڈتی ہو ننھی گڑیا؟ میں ستاروں کے رازوں کو جاننا چاہتی ہوں، لونا نے جواب دیا، اور شاید اگر آپ اجازت دیں تو ان کے درمیان رقص بھی کرنا چاہتی ہوں۔ آریہ کی ہنسی کرسٹل بیلز کی طرح ٹپک رہی تھی۔ بہت اچھی لونا، لیکن پہلے تمہیں اپنی ہمت ثابت کرنی ہوگی۔ وہ لونا کو ایک چاند مکھی کی طرف لے گئی جو ہر صدی میں صرف ایک بار کھلتا ہے۔ اس کی پنکھڑیاں چاندی کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی خوشبو میں بھولے بھالے خوابوں کا جوہر تھا۔ ایک پنکھڑی اٹھاؤ، آریہ نے کہا، اور تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ لونا ہچکچائی۔ وہ جانتی تھی کہ چاند مکھی کو توڑنے سے وہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی، لیکن اس کے دل نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے آگے کی طرف زور دیا۔ کانپتی انگلیوں سے اس نے ایک پنکھڑی اٹھائی اور آنکھیں بند کر لی۔ لونا نے آنکھ کھولی تو وہ چینی مٹی کی گڑیا نہیں رہی تھی، وہ ایک چھوٹی سی پری بن چکی تھی۔ آریہ مسکرائی، اس کی آنکھیں قدیم رازوں سے بھر آئیں۔ اب تم جنگل کا حصہ ہو، آریہ نے کہا۔ آپ کا دل اپنی تال کے ساتھ دھڑکتا ہے اور آپ کے خواب اس کی ٹیپسٹری میں بنے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح لونا نے ستاروں کے درمیان رقص کیا۔ اس کی ہنسی آریہ کے ساتھ مل گئی۔ ایک ساتھ انہوں نے ہوا کے رازوں کو سرگوشی کی، اور لونا کو احساس ہوا کہ بعض اوقات سب سے بڑی مہم جوئی جنگل سے باہر نہیں بلکہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس طرح لونا اور آریہ ایک دوسرے کے لیے لازم ہو گئیں۔
ان کی دوستی کی باز گزشت زمانوں سے گونجتی رہی۔ جادوئی گڑیا اور پری ہمیشہ کے لیے چاندنی اور ان کی مشترکہ دنیا کے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ چاندنی راتوں میں غور سے سنتے ہیں تو آپ کو ان کی ہنسی سنائی دے سکتی ہے جو ہوا سے چلتی ہے جب وہ ستاروں کے درمیان رقص کرتی ہیں۔